ابو ریحان البیرونی کو خاصی طویل عمر ملی کہ 78 سال تک علوم کی تحصیل اور کتابوں کی تصنیف میں لگے رہے۔ علوم کے دقیق اور عمیق مباحث کا احاطہ کرتے ان کے ہاتھ سے قلم جدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ آنکھیں مطالعہ پر اور قلب فکر پر جمع رہتا تھا۔ ضروری کھانے پینے کے علاوہ جس سے زندگی بنی رہے، سارے سال ان کا طریقہ بس یہی تھا کہ نئے معلومات کی کھوج کرتے اور نئی نئی تحقیقات کیا کرتے تھے۔ فقیہ ابو الحسن علی بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ریحان سے ملنے کے لیے آیا اور ان کا آخری وقت تھا۔ سینے میں سانس پھڑپھڑا رہی تھی، نزع کا عالم طاری تھا، اور اس وقت بھی اس نے مجھ سے کہا کہ میراث میں جدات کا حساب آپ نے ہی مجھے بتایا تھا نا، یعنی ننہال کے طرف سے ملنے والی وراثت کے بارے میں۔ میں نے البیرونی پر شفقت کرتے ہوئے کہا، کیا اس حال میں بھی آپ سوال و جواب کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے، ہاں بھائی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ دنیا کو اس حال میں چھوڑوں کہ مجھے اس مسئلے کا علم ہو، نہ کہ میں اس سے لا علم ہی رہ جاؤں۔ میں نے مسئلہ دہرا دیا، انہوں نے یاد کر لیا، اور جس کا مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مجھے بتا دیا۔ میں ان کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ رونے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ وہ بلند ہمتیں تھیں جو تمام سخت حالات میں راستہ بنا لیتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سکرات الموت میں بھی جب کہ زخموں سے خون بہہ رہا تھا، صحابہ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ نماز پوری کر لی ہے یا نہیں۔ احد میں سعد بن ربی خون میں لت پت تھے، لیکن آخری سانس میں بھی رسول اکرم کے بارے میں معلوم کر رہے تھے۔ یہ ثابت قدمی اور دل کے ایمان و یقین سے معمور ہونے کی مثالیں ہیں۔ ابراہیم بن جراح کہتے ہیں، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑے تو میں ان کی عیادت کے لیے آیا۔ وہ بے ہوش تھے۔ جب افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے، اس مسئلے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، ایسے عالم میں بھی آپ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے، کیا حرج ہے، ہم اس پر غور کریں، ہو سکتا ہے کسی کو اس مسئلے کی ضرورت ہو۔ پھر کہنے لگے، ابراہیم بتاؤ، رمی جمار میں کیا بہتر ہے، آدمی پیدل چل کر رمی کرے یا سوار ہو کر؟ میں نے کہا، سوار ہو کر۔ کہنے لگے، نہیں۔ میں نے کہا، پیدل؟ تو کہنے لگے، نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر کس طرح کرے گا؟ فرمایا، اگر وہ جمرات کے قریب ٹھہرا ہے تو پیدل جا کر رمی کرنا افضل ہے، اور اگر وہاں نہیں ٹھہرا تو سوار ہو کر رمی کرنے جانا افضل ہے۔ پھر میں آپ کے پاس سے اٹھا ہی تھا، دروازے کے پاس بھی نہیں پہنچا تھا کہ ان پر رونے کی آواز آئی۔ ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اسلاف ایسے ہی تھے کہ موت سر پر مسلط ہو گئی ہے، دم نکلنے والا ہے، بے ہوشی طاری ہے، لیکن چند لمحات کے لیے بھی افاقہ ہوا تو سیکھنا سکھانا شروع کر دیا، اصول و فروع کی بحث چھیڑ دی۔ اسی حال میں وفات ہو گئی۔ علم ان کے دلوں پر کیسا چھایا ہوا تھا کہ ان کے اذہان و قلوب کو کیسے مشغول رکھتا تھا، نزع کے عالم میں بھی فراموش نہ کر پائے، اور اس حال میں بیوی بچوں یا کسی عزیز و اقارب کو یاد نہیں کرتے بلکہ علم کو یاد کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ علم اور دین کے امام بنے تھے۔